طلباء سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ ان الفاظ پر آنے سے پہلے محترم ٹیچر، میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے نظم کی قرأت کے بارے میں۔ دیکھیے، میں نے یہ نظم پڑھی، آپ نے سنی، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مختلف الفاظ پر زور کیسے دیا گیا اور اس اشعار کی بحر کو قائم کیسے رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لے کا خیال کیسے رکھا گیا، اور یہ جو آواز کا زیر و بم ہے، یعنی کبھی اونچا کبھی نیچا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو آپ نے کوشش کیجیے گا، میں یہ نہیں کہتا محترم ٹیچر کہ میں نظم کی قرأت میں بہت پرفیکٹ ہوں، بالکل نہیں، مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے، لیکن کوشش چونکہ میں کرتا ہوں کہ شعر کو شعر کی طرح ہی پڑھا جائے، تو آپ کوشش پہلے یہ کیجیے کہ آپ خود ایک سے زیادہ مرتبہ نظم کو پڑھیں، خاموشی سے نہیں، بول کر پڑھیں، اور بحر اور لے اور لہجے کا خیال رکھتے ہوئے کم از کم میری طرح پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ مجھ سے بھی اچھا پڑھیں۔ اور پھر آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کی بھی شعر خوانی میں تربیت کریں آپ، اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ انہوں نے شعر کو شعر کی طرح ہی پڑھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں الفاظ کے تلفظ کی طرف۔ وقت، یہ انہی 3 حرفی الفاظ میں سے ایک ہے جن کو اکثر اوقات روانی میں غلط پڑھ دیا جاتا ہے۔ لوگ اکثر و بیشتر وقت پڑھتے ہیں، وقت بولتے ہیں، تو وقت پڑھنا ہے۔ ورزش، زے کے نیچے زیر کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ صحت، اس پر تفصیل سے بات کسی کیو آر میں ہم نے کی تھی، اور یہاں میں آپ کو یہ ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ آپ یہ جب نظم پڑھتے ہیں اور اس میں جب ہم اس شعر پہ آتے ہیں کہ ورزش کرنا عادت اس کی، سب سے اچھی صحت اس کی، آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ لفظ اس شعر میں، اس شعر کے دوسرے مصرعے میں جب آپ لفظ صحت صحت بولتے ہیں تو اب شد کے بغیر اس کو بولیں مصرعے کی صورت میں، اور پھر شد کے ساتھ پڑھیں بولیں، تو آپ کو شعر کے وزن میں ایک فرق نظر آئے گا۔ صحت بولیں اور صحت بولیں، تو صحت جب آپ بولیں گے صحت کے طور پر، تو آپ محسوس کریں گے کہ اب شعر کا وزن بہت بہتر ہو گیا ہے۔ سلجھے، اب اس لفظ میں ایسا تو نہیں ہے کہ لام پر جزم کی بجائے کچھ بولنے والے کچھ اور اعراب استعمال کر جائیں۔ یہ لفظ شامل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جو جیم بھاری آواز کے ساتھ جو یہ حرف استعمال ہوا ہے، اس میں یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا کہ 2 طریقے ہیں اس لفظ
کو بولنے کے۔ ایک تو جو عام طور پر لوگ غلط انداز سے بولتے ہیں اس لفظ کو، وہ بولتے ہیں سلجھے، سلجھے، یعنی جو ہے کی بھاری آواز جیم کے ساتھ آنی چاہیے، وہ اس کا تھوڑا سا حصہ وہ سین کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، سلجھے، اور جیم کو وہ ہلکی آواز کے ساتھ رہنے دیتے ہیں۔ آپ نے محترم ٹیچر بچوں کو یہ مشق بھی کروانی ہے، سمجھانا ہے کہ بھاری آواز والے حرف کو وہ بھاری آواز کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ تو ابھی جو لفظ ہے اس کو سلجھے نہیں کہنا، بلکہ سلجھے، جھے کی آواز بچوں سے نکلوانی ہے اپنے، اور ان کو مشق بھی کروانی ہے۔ صحرا، صحرا، اب یہاں بھی اعراب کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو غلطی کی جاتی ہے عام طور پر بولنے میں بڑے عوامی انداز میں، وہ یہ ہے کہ اس کو صحرا کی بجائے، صحرا میں دیکھیں ہے نمایاں کر کے بولی جا رہی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو اس طرح بولتے ہیں سیرا۔ اب سیرا میں ہے نہیں بول رہی، درست لفظ اس لفظ کا ہے صحرا، صحرا، صحرا۔ ارادہ، ارادہ الف کے نیچے زیر ہے،